اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین اللہم صل بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وز کیا ہے آغا صاحب؟ ہاں، یعنی ایک حکم کرنا ہے کس کے درمیان؟ لفظ اور معنی کے درمیان ایک حکم کرنا ہے۔ اس وجہ سے لفظ اور معنی دونوں کو تصور کرنا ضروری ہے، اس کے علاوہ چارہ نہیں۔ لفظ کو بھی تصور کرنا ہے اور معنی کو بھی تصور کرنا ہے۔ تصور دو طریقوں سے ہو سکتا ہے، بے نفس ہی خود اسی چیز کو تصور کریں، یا بے وجہ ہی کسی کلی کے ذریعے سے اس کو تصور کریں، ایک عنوان عام، ایک مرآہ، ایک آئینے کے ذریعے سے تصور کریں۔ بے نفس ہی یا تصور جزئی ہوگا یا کلی ہوگا، بے وجہ ہی یا تصور جزئی ہوگا یا کلی ہوگا۔ اگر آپ بے نفس ہی ایک جزئی کو تصور کرتے ہیں، ایک جزئی کو بے نفس ہی تصور کرتے ہیں، جیسے نرس آپ کے ہاتھ میں آ کر بچہ رکھتی ہے تو اسی بچے کو تصور کریں، اسی بچے کو تصور کر رہے ہیں۔ اور جب وضع کرنے پر آ رہے ہیں، حکم کرنے پر آ رہے ہیں، کیونکہ وضع تو حکم ہے نا، جب حکم کرنے پر آ رہے ہیں تو اسی بچے پر حکم کر رہے ہیں، اسی بچے پر، تو یہ کون سا ہو جائے گا؟ احسن، واضح خاص موضوع لا خاص۔ ایک بار ہے کہ آپ اس جو معنی تصور کر رہے ہیں وہ جزئی نہیں ہے آگا صاحب، وہ ایک معنی کلی ہے، یعنی ایک سے زائد پر صدقانہ ممتنع نہیں ہے۔ جیسے ایک معنی کو تصور کریں، معنی کلی کو تصور کر رہے ہیں، حیوان ناطق ایک معنی کلی ہے، حیوان، نہ ہا یا واو الف نہ، یہ نہیں، ایک ذہن میں ایک موجود کو تصور کر رہے ہیں جو جس کے اندر حیوانیت بھی پائی جاتی ہے اور ناطقیت بھی پائی جاتی ہے۔ اب ایسے موجود کے لیے آپ ایک لفظ رکھنا چاہتے ہیں کہ ایسا موجود جو زمین میں زندگی کر رہا ہے، یا فرض کریں انسان ہے، اس نے دیکھا پہلی بار وہ جنگل میں گیا تو اس نے دیکھا کہ ایک ایسا حیوان ہے جو بھاگ رہا ہے اور اس کے بال یہاں سے وہاں ہو رہے ہیں، تیز بھاگ رہا ہے اس کے، تو اس نے ایک ایسا موجود، ایسا حیوان جس کی صفت یہ تھی کہ اس میں ساحلیت تھی، ساحل تھا، تو اس کو آپ نام رکھنے سے کلی حیوان کا، تو اس کلی حیوان کو تصور کرتا ہے، اس معنی کلی کو تصور کرتا ہے، اور جب نام رکھنا آتا ہے تو اسی کا نام رکھ دیتا ہے گھوڑا، یا حیوان ناطق کو تصور کرتا ہے، نام رکھنا آتا ہے تو اسی کلی کا نام رکھتا ہے، کلی کا نام رکھتا ہے کیا؟ انسان۔ تو یہ کیا وضع ہو جائے گا؟ جی، وضع خاص، وضع عام، موضوع لا عام۔ ایک خاص کی آواز آئی تھی مجھے۔ تصور جو کر رہا ہے وہ کلی کو تصور کر رہا ہے، اور نام بھی اسی کلی کا رکھ رہا ہے، کلی کو آئینہ نہیں بنایا ابھی اس نے، جس کو تصور کیا اسی پر حکم کیا کہ یہ انسان ہے، یہ گھوڑا ہے۔ یا فرض کریں پہلی بار آپ کی کمپنی نے یہ ایجاد کیا، ابھی اس کا کوئی نام نہیں رکھا ہے، ابھی ایجاد کیا، تو آپ کمپنی کے سی او ہے، باس ہیں، ڈائریکٹر ہیں، آپ کے پاس لائیں کہ باس یہ میں نے ایجاد کیا ہے، تو آپ نے اس کے معنی کو تصور کیا کہ یہ ایک ایسا فون ہے جس کے اندر وائر نہیں ہے، تار نہیں ہے، تار کے بغیر بھی اس میں بات ہو جاتی ہے، تو آپ اس کا نام رکھ دیتے ہیں وائرلیس یا موبائل، کہ موبائل یعنی جس کو وائر کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ جو موبائل آپ نے نام رکھا ہے یہ ایک کلی معنی کے لیے، کلی معنی کو تصور کیا اور اس کے مقابلے میں نام رکھ دیا۔ واضح ہو گیا؟ واضح ہے؟ ایک بار ہے کہ آپ کلی کو تصور کرتے ہیں، معنی کلی کو تصور کرتے ہیں، لیکن جب نام رکھنے پر آتے ہیں تو اس کلی کا نام نہیں رکھتے۔ اگر کلی کا نام رکھ دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ وضع عام، موضوع عام ہو جائے گا۔ لیکن اس کلی کو نام، اس کلی پر نام نہیں رکھتے، بلکہ اس کلی کو ایک آئینہ بناتے ہیں اور اس کے مصداق کو دیکھتے ہیں، کلی کے اندر سے اس کے مصداق پر نگاہ کرتے ہیں اور ایک مصداق پر جا کر اس کا نام رکھ دیتے ہیں۔
خود کلی کا نام نہیں رکھتے ہیں، کلی کا نام رکھ دیں گے تو وضع عام موضوع لا عام ہو جائے گا. کلی کو آئینہ بناتے ہیں اور کلی کے اندر سے اس کے مصداق، ایک خاص مصداق پر نام رکھ دیتے ہیں. جیسا کہ فرض کریں ایک شخص جاتا ہے بقرہ عید پر گائے اور بکرا خریدنے جاتا ہے، ہمارے یہاں تو جاتے ہیں، یہاں نہیں پتہ جاتے نہیں جاتے. تو اب اس نے ایک معنی کلی حیوان کو سوچا ہے، معنی کلی بکرا کو سوچا ہے. جب نام رکھنے پر آ رہا ہے تو پھر اس کے اندر سے اس نے نگاہ کیا، اس حیوان کو بھی جو اس نے انتخاب کیا قربانی کے لیے، اس کا نام رکھ دیا. کیا نام رکھا؟ اس کا نام رکھ دیا، مثلا پپو رکھ دیا، ببر شیر رکھ دیا، کوئی بھی نام رکھ دیا، شیرو رکھ دیا. ٹھیک ہے، بس کلی بے نفس ہی تصور نہیں ہوا یہاں پر. کلی یہاں پر جو جزئی تصور کیا، بے نفسی تصور نہیں کیا، بلکہ بے وجہ کلی تصور کیا. کلی کے اندر سے جزئی کو دیکھا آپ نے، کلی کو آئینہ بناتے ہوئے جزئی کو آپ نے دیکھا. ٹھیک ہے، تصور کل کے اندر سے جزئی کو دیکھا. تو وصف کیا ہو جائے گا؟ یہ ہاں، وصف جو کیا آپ نے وہ ایک عام کو تصور کیا، یعنی تصور ایک معنی عام کو کیا، لیکن جب حکم رکھنے پر آئے تو اس پر حکم نہیں رکھا بلکہ اس کے ایک مصداق پر اور ایک خاص پر حکم رکھا. تو وضع عام میں ان تصور ایک عام کو کیا، لیکن جب نام رکھنے پر آئے تو اس کے ایک خاص پر تصور. اب برعکس کر دیں، ایک خاص کو تصور کیا، ایک خاص کو تصور کیا. نرس نے آپ کے ہاتھ میں بچہ رکھا، اس بچے کو تصور کیا اور نام کیا رکھا؟ بچے کے اندر سے آئینہ بناتے ہوئے اس کے مصداق پر، اس کے ایک مصداق پر نام رکھ دیا. آئینہ بناتے ہوئے بچے کے اندر سے ایک حیوان ناطق، ایک انسان نام رکھ دیا بچے کا آپ نے. یعنی بچے کو آئینہ بناتے ہوئے اس کے اندر سے ایک معنی کلی نکالا، اس معنی کلی کے لیے نام رکھ دیا. تو کیا ہو جائے گا؟ یہ وضع خاص موضوع لا عام. یہ رٹنے نہیں ہیں، اس کو سمجھنے ہیں. صحیح ہے، وضع خاص یعنی تصور خاص کو کیا، لیکن جب نام رکھنے پر آئے، حکم کرنے پر آئے تو ایک کلی پر حکم کیا. تو بحث ساری یہی ہے، کیا خاص آئینہ بن سکتا ہے عام کے لیے؟ کیا خاص کے اندر سے کلی نظر آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا؟ کہتے ہیں خاص کے اندر سے صرف خاص نظر آ سکتا ہے، خاص آئینہ نہیں بن سکتا، مصداق نہیں بن سکتا کلی کے لیے. اسی لیے یہ جو ہے یہ قسم باطل ہو جاتی ہے عقلی طور پر، کہ خاص آئینہ نہیں بن سکتا عام کے لیے، لیکن عام آئینہ بن سکتا ہے خاص کے لیے. اس لیے اس کے ممکن ہونے پر کوئی بحث نہیں ہے، لیکن اس کے وقوع پر بحث ہے. مقام ثبوت میں بحث نہیں، مقام اثبات میں بحث ہے. مکان امکان میں بحث نہیں، مکان وقوع میں بحث ہے. ہو تو سکتا ہے لیکن آیا ہوا ہے یا نہیں ہوا، اس پر بحث ہے. جیسے ایک سونے کا پہاڑ ہے کہ سونے کا پہاڑ ہو تو سکتا ہے لیکن آیا خارج میں ہے یا نہیں ہے، اس پہ گفتگو کی جا سکتی ہے. بات واضح ہو گئی؟ بات واضح ہو گئی؟ عبارت دیکھیں. 5ویں قسم ہے استحالۃ القسم الرابع. یہیں سے ہے نا عبارت؟ اما استحالۃ الرابع، جہاں تک چوتھی قسم کے محال ہونے کی بات ہے، وہ کون سی آگا صاحب؟ وہ تو ہم بھول گئے، مباحثہ نہیں ہوا. ہاں کہہ رہے ہیں نہیں، بعض نے مباحثہ کیا ہے. وَوَضْعُ الْخَاصُ وَالْمَوْضُوعُ لَا عَامُّ. وضع خاص یعنی تصور خاص کو کیا ہے، لیکن جب نام رکھنے پر آئے تو ایک عام کے لیے نام رکھ دیا. فَنَقُولُ فِي بَيَانِهَا، اس قسم رابع کے استحالہ پر، اس کے بیان ہونے پر ہم یہ کہیں گے: ان النزاع فی امکان ذلك ناشئ من النزاع فی امکان ان یکون الخاص وجہا وعنوانا للعام او لا. یوں عبارت ہے. وذلك لما تقدم ان المعنى الموضوع لا بد من تصوره بنفسه او بوجهه. کیوں؟ لاستحالة الحكم على المجهول والمفروض فی هذا القسم ان المعنى الموضوع لم يكن متصوران. یہ اصل بحث ہے، تمام بحث اس 3 لائنوں کے اندر سمیٹ دیا گا مظفر نے. اس کے بعد جو کچھ بھی ہے وہ ان 3 لائنوں کی تفسیر ہے. یہ جو بحث ہے ان النزاع، یہ جو جھگڑا ہے، یہ جھگڑے کی اصل یہ ہے کہ آیا خاص آئینہ بن سکتا ہے عام کے لیے یا نہیں بن سکتا. اگر کوئی کہے بن سکتا ہے تو یہ بحث صحیح ہے، پھر تو یہ بحث صحیح ہے، ممکن ہو گئے.
لیکن اگر کوئی کہے نہیں بابا خاص میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ عام کے لیے آئینہ بن سکے، مرآ بن سکے، عنوان بن سکے، تو پھر خاص عنوان نہیں بن سکتا عام کے لیے۔ جب عنوان نہیں بن سکتا عام کے لیے تو عام کو جو آپ حکم کر رہے ہیں تو عام کو سوچا کہاں آپ نے؟ حکم تو کر رہے ہیں لیکن سوچا کہاں؟ کیونکہ بے نفسی تو سوچا نہیں، اور بے وجہی ہو نہیں سکتا کیونکہ خاص آئینہ نہیں بن سکتا، تو عام کو بغیر سوچے سمجھے آپ حکم نہیں کر سکتے۔ بات وہی بات کیوں محال؟ کیوں محال؟ اس وجہ سے کہ خاص آئینہ نہیں بن سکتا عام کے لیے، بس حکم کرنے کے لیے ضروری تھا کہ عام کو تصور کرے۔ عام کو تصور تو کیا نہیں، کیونکہ اگر عام کو تصور کرتے اور اس پر حکم لگا دیتے تو کون سی قسم بن جاتی؟ وضع عام موضوع عام۔ بس عام تصور ہو جاتا بے نفسی، لیکن بے نفسی تو تصور نہیں کیا آپ نے، بے وجہی تصور کرنا چاہ، خاص کے اندر سے عام کو دیکھنا چاہ، خاص کے اندر سے عام دکھائی نہیں دیتا، خاص میں اتنی طاقت نہیں کہ عام کو دکھائے، خاص اپنے آپ کو دکھا لے تو یہ بہت ہے بس اس کے لیے۔ عام پھر عام کو کہاں تصور کیا؟ بے نفسی تصور نہیں کیا، بے نفسی کرتے تو وضع عام موضوع لا عام بن جاتی۔ بے وجہی تصور ہو نہیں سکتا کیونکہ خاص میں صلاحیت نہیں تھی کہ وہ عام کے لیے تصور ہو سکے، بس جو آپ حکم لگا رہے ہیں ایک مجہول مطلق پر حکم لگا رہے ہیں، اور یہ بات طے ہو گئی تھی کہ مجہول مطلق پر حکم نہیں لگ سکتا، بالآخر تصور کرنا ہے بے نفس یا بے وجہی۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مثلا زید کو تصور کر کے انسان تک پہنچتے ہیں، مثلا زید کو تصور کر کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان ہے، انسانی مفہوم۔ یہ بات کریں گے آگا مظفر کہ آپ نے زید کو دیکھا اور اس کے اندر سے ایک حیوان ناطق کا معنی نکال لیا، تو وہ کہتے ہیں جیسے ہی آپ نے زید کو دیکھ کے حیوان ناطق کا معنی نکالا تو در حقیقت آپ نے زید کے اندر سے ایک عام کو تصور نہیں کیا، بلکہ زید میں سے ایک عام کا معنی استخراج کیا، پھر اس معنی عام کو تصور کیا اور اس کے لیے حکم لگایا۔ ورنہ یہ بات عقلی ہے کہ خاص عام کے لیے آئینہ نہیں بن سکتا، عقلی بات ہے، لیکن ہم تو دیکھ رہے ہیں ہم کر رہے ہیں، بھائی جو کر رہے ہیں وہ یہ نہیں کر رہے ہیں، وہ اصل میں یہ کر رہے ہیں۔ خاص کے اندر عام نہیں ہے، خاص مصداق عام کے مصداق میں خاص ہے، لیکن خاص کے مصداق میں عام نہیں آ سکتا، وہ جزئی حقیقی ہے، جزئی حقیقی کا وہ خود ہی ہے، اس کے اندر کوئی اور نہیں ہے، اس کی مصداق کوئی اور نہیں ہے۔ بس ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ ہم زید کو دیکھتے ہیں، اس کے اندر سے انسان نکال لیتے ہیں اور اس انسان پر حکم لگا لیتے ہیں، یہ کیا ہے پھر؟ یہ تو ہم کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ ہے کہ اصل میں زید کو دیکھ کر آپ ایک معنی کلی نکالتے ہیں، اس معنی کلی کو دیکھنے کے بعد اس کو تصور کرتے ہیں، پھر اس معنی کلی پر حکم لگاتے ہیں، تو کون سی قسم بن گئی؟ وضع عام موضوع لا عام بن گئی، کیونکہ خاص تو آئینہ نہیں بن سکتا عام کے لیے، کبھی بھی عقلی بحث ہے، بعض عقلی چیزیں بعض شرعی چیزیں ہیں۔ ابھی وہ مثال اچھی نہیں ہے لیکن دیتے ہیں افراد کے، ممبر پر کسی نے کہا کہ خالہ سے شادی نہیں ہو سکتی، تو ایک شخص نے کہا میں نے تو کی اور شادی ہو گئی۔ تو یہ وہ خیر وہ تو ایک شرعی بحث ہے، لیکن عقلی بحث ہو نہیں سکتا، ہم کریں، ہم تو کر رہے ہیں، تو کہہ رہے جو تم کر رہے ہو وہ شادی نہیں ہے، پھر وہ ایک حرام کام ہے، شادی ہو نہیں سکتی، یعنی نہیں ہو سکتی۔ خاص آئین مثال اچھی نہیں لگتی مجھے، لیکن بعض اوقات مجبوراً دینی پڑتی سمجھانے کے لیے کہ یہ ایک عقلی چیز محال ہے، خاص آئینہ نہیں بن سکتا عام کے لیے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں ہم تو کر رہے ہیں، تو پھر آگے مظفر سمجھانے کہ آپ کر کیا رہے ہیں۔ آپ در حقیقت خاص کو آئینہ نہیں بنا رہے، بلکہ خاص کے اندر سے ایک معنی کلی کو استخراج کر رہے ہیں، اور اس معنی کلی کو تصور کرنے کے بعد اس معنی کلی کا نام رکھنے کہ یہ وضع عام موضوع لا عام ہے۔ پتہ نہیں بات پہنچا پایا نہیں پہنچا، واضح ہو رہی ہے یا نیند آ رہی؟ ان النزاع فی امکان ذالکا، یہ جو ذالکا کا اشارہ جا رہا ہے استحالہ پر جا رہا ہے، یعنی آیا قسمت رابع ممکن ہے یا ممکن نہیں، اس کا جھگڑا اس چیز میں چھپا ہوا ہے۔ ناشئون، یہ جھگڑا پھوٹتا ہے کس چیز سے؟ من بیان کر رہا ہے کس چیز سے پھوٹتا ہے؟ من النزاع، اس جھگڑے سے پھوٹتا ہے فی امکان ان یکون الخاص وجہا و عنوانا یا عنوانا للعام اولا، اس چیز سے پھوٹتا ہے کہ آیا خاص وجہا، چہرہ، آئینہ، عنوان، آیا یہ سب کچھ بن سکتا ہے للعام کے لیے اولا یا نہیں بن سکتا؟ اگر کوئی کہتے ہیں نہیں بن سکتا تو اس کا مطلب یہ محال ہے، دیگے محال ہے۔ وذالک لما تقدم، اور یہ کیونکہ یہ بات گزر چکی، کیا گزر چکی؟ ان المعنی الموضوع لا، جس معنی کو آپ حکم دے رہے ہیں، جس معنی کو وضع کر رہے ہیں لفظ اس کے مقابل میں، وہ جو معنی موضوع لا ہے، لابد من تصوری، ضروری ہے وہ تصور کریں، یا بے نفس ہی یا بے وجہ ہی۔ کیوں ضروری ہے تصور کریں؟ لابدیت کے لیے علت آ رہی ہے، لاستحالۃ الحکم علی المجہول المطلق، الف لام مجہول الف لام ذکری ہے، کیونکہ محال حکم کرنا مجہول مطلق پر، مجہول مطلق پر، مجہول محض پر
حکم نہیں کیا جا سکتا، پس ضروری تصور کریں۔ والمفروض واو حالیہ در حالی کے فرض یہ ہے فی حاضل قسم، اس قسم الف لام ذکری اس چوتھی قسم میں فرض یہ ہے ان المعنی الموضوع لا، جس معنی پر حکم لگانا چاہتے جس کو وضع کرنا چاہتے ہیں، لم یکن متصورا، اصل میں تصور ہی نہیں ہوا، نہ بے نفس ہی تصور ہوا نہ بے وجہ ہی تصور ہوا۔ بے نفس اس لیے تصور نہیں ہوا کہ بے نفس تصور کرتے ہیں تو وضع عام موضوع عام بن جاتی، بے وجہ ہی بھی تصور نہیں ہوا کیونکہ بے وجہ ہی تصور کرنے کے لیے خاص میں صلاحیت نہیں کہ اس کے اندر سے آپ عام کو دیکھ سکیں۔ بات واضح ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ جی تکرار کی ضرورت تو نہیں ہے؟ چہروں سے ایسا لگ رہا ہے نہیں ہو رہی، اور زبان سے ایسا لگ رہا ہے ہو رہی ہے۔ وَإِنَّمَا، پھر آگا صاحب ہوا کیا؟ یہ ہوا وَإِنَّمَا تصور الخاص فقط، صرف خاص تصور ہوا، صرف اور صرف خاص کو آپ نے تصور کیا۔ وَإِلَّا لَوْ كَانَ مُتَصَوَّرًا بِنَفْسِهِ وَلَوْ بِسَبَبِ تَصَوُّرِ الْخَاصِ كَانَ مِنَ الْقِسْمِ الثَّانِي۔ وَإِلَّا، کیونکہ آپ کہتے ہیں نا ہم نے تو خاص کو تصور نہیں کیا، خاص کے ساتھ خاص میں سے ہم نے ایک عام کو نکالا، کہہ رہے ہیں یہ ہوا۔ وَإِلَّا، اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم نے خاص کے ساتھ عام کو تصور کیا تو یہ وَإِلَّا لَوْ كَانَ مُتَصَوَّرًا بِنَفْسِهِ، اگر عام کو آپ نے تصور کر لیا، وَلَوْ بِسَبَبِ تَصَوُّرِ الْخَاص، ولو یہ کہ آپ نے زید کے اندر سے انسان کو نکالا، زید میں حیوان ناطق کو دیکھا، زید کے اندر سے عالم کو دیکھا، زید کے اندر سے کسی چیز کو بھی دیکھا، تو در حقیقت آپ نے اس معنی کلی کو نکالا، پھر اس کو دیکھا کان من القسم ثانی، دوسری قسم میں وضع عام موضوع عام۔ واضح ہے؟ وهو الوضع العام والموضوع عام ولا کلام فی امکانہ بل فی وقوعہ، کما اس کا تو کلام نہیں کہ وہ ممکن ہے بلکہ وہ واقع بھی ہوا ہے۔ فلا بد حینئذ للقول بامکان القسم الرابع من ان نفرض ان الخاص یسع ان یکون وجها من وجوہ العام، پس بدیت نہیں ہے، چارہ نہیں ہے اس موقع پر کہ ہم یہ کہیں اگر قسمت رابع ممکن ہے تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ خاص بھی آئینہ بن سکتا ہے عام کے لیے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ قسمت رابع ممکن ہے، اس کا مطلب وہ یہ کہتا ہے کہ خاص آئینہ بن سکتا ہے، وجہ بن سکتا ہے، چہرہ بن سکتا ہے، عنوان بن سکتا ہے عام کے لیے۔ ولا بد حینئذ للقول بامکان القسم الرابع، اگر کوئی قسم رابع کے ممکن ہونے کا کہتا ہے تو اس موقع پر کوئی چارہ نہیں ہے۔ کس چیز کا چارہ نہیں ہے؟ من بیان کر رہا ہے، اس چیز کا چارہ نہیں ہے۔ من ان نفرض، کہ ہم فرض کر لیں، ہم یقین کر لیں کہ ان الخاص یصح ان یکون وجها من وجوہ العام، کہ خاص کے لیے صحیح ہے کہ وہ وجہن اور عنوان بن سکتا ہے وہ عام کے لیے، وجہۃ من جہاتہ، اور عام کی جہت میں سے ایک جہت بن سکتا ہے، عنوان میں سے ایک عنوان بن سکتا ہے۔ حتی یکون تصورہ کافیا عن تصور العام بنفسہ، یہاں تک کہ تصور خاص کافی ہو جائے گا کہ عام کو بنفسہ ہی تصور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خاص کے اندر سے بھی آپ عام کو تصور کر سکتے ہیں، کیونکہ تصور ما ضروری ہے حکم کے لیے، چاہے بنفسہ ہی تصور ہو چاہے بے وجہ ہی تصور ہو، بنفسہ ہی تصور کرنے کی ضرورت نہیں، عام کو خاص کے اندر سے عام کو تصور کر لیں، وضع خاص موضوع عام بن جائے گا۔ واضح ہے یا دوبارہ عبارت پڑھ لیں؟ حتی یکون تصورہ، یہاں تک کہ تصور خاص کافی بن جائے گا، کس سے؟ ان تصور العام بنفسہ، کہ دیگر آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ عام کو بے نفس سے ہی تصور کریں، بلکہ خاص کے اندر سے آپ عام کو تصور کر لیں، اگر کوئی یہ بات کہتا ہے تو۔ وَمُغْنِيًا عَنْهُ، اور عام کو بے نفس ہی تصور کرنے سے بے نیاز ہو گئے آپ، یہ عطف ہو جائے کافیاً پر۔ لِأَجْلِ أَن يَكُونَ تَصَوُّرًا لِلْعَامِ بِوَجْهٍ، کیونکہ عام کو تو تصور ہو گیا بے وجہ، کیونکہ ہم نے خاص کے اندر سے عام کو تصور کر لیا۔ اگر کوئی قسمت رابع کے ممکن ہونے کو کہتا ہے تو چارہ نہیں ہے، اس کو یہ کہنا پڑے گا کہ خاص تصور بن سکتا ہے عام کے لیے، اس کا کوئی چارہ نہیں ہے، اس کو ضرور یہ بات کہنی پڑے گی۔ بات واضح ہو گئی؟ وَلَكِنَّ الصَّحِيحَ، اب یہ علمی انداز میں گالی ہے، ٹھیک ہے، گالی علمی انداز۔ وَلَكِنَّ الصَّحِيحَ، کہ یہ جو بات ہے صحیح، الواضح لِكُلِّ مُفَكِّرٍ، یہ ہر مفکر کے لیے بالکل واضح ہے، یعنی جو اس کو نہیں سمجھ رہا مفکر نہیں ہے۔ وَلَكِنَّ الصَّحِيحَ، بریکٹ میں آ جائے گی بات، وَلَكِنَّ الصَّحِيحَ، صحیح بات کیا ہے؟ أَنَّ الْخَاصَ لَيْسَ مِن وُجُوهِ الْعَام،
خاص وجہ نہیں بن سکتا عام کے لیے، خاص عنوان نہیں بن سکتا عام کے لیے، خاص مرآ نہیں بن سکتا عام کے لیے۔ بل الامر بالعکس من ذالک، بلکہ امر بالعکس، عام چہرہ بن سکتا ہے خاص کے لیے، عام عنوان بن سکتا ہے، عام کے اندر سے آپ خاص کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن خاص کے اندر اتنی صلاحیت ہی نہیں کہ اس کے اندر سے عام دکھائی دے۔ فَإِنَّ الْعَامَّ هُوَ وَجْهٌ یا وجہ من وجوہ الخاص، عام وجوہ الخاص میں سے ایک وجہ بن سکتا ہے، عام کے اندر سے اس کے مصادیق اور خاص نظر آ سکتے ہیں۔ وجہۃ من جہاتہ، وَلِذَا قُلْنَا بِإِمْكَانِ الْقِسْمِ الثَّالِثِ، اسی وجہ سے ہم نے کہا تھا کہ قسم ثالث کے امکان میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ کون سی قسم ثالث ہے؟ آگے مظفر ہم بھول چکے ہیں، کہنے کوئی بات نہیں، میں بتا دیتا ہوں۔ وَهُوَ الْوَضْعُ الْعَامُّ وَالْمَوْضُوعُ الْخَاصُّ۔ کیوں آگا صاحب وہ ممکن ہے؟ کہنے لِأَنَّ إِذَا تَصَوَّرْنَا الْعَامَّ فَقَدْ تَصَوَّرْنَا فِي ضِمْنِهِ جَمِيعَ أَفْرَادِهِ بِوَجْهَيْنِ، اگر ہم نے عام کو تصور کر لیا تو گویا اس کے اندر جتنے بھی افراد ہیں اس کو بھی تصور کر لیا، لیکن بے نفس ہی نہیں، بے عنوان تصور کیا، بے وجہ تصور کیا۔ مثلا اگر کوئی کہتا ہے انسان، تو جب انسان کہتا ہے تو اس کے ضمن میں جتنے بھی انسان ہیں وہ بھی اس آئینے میں تصور ہو جاتے، بے نفس ہی تصور نہیں ہوتے۔ لیکن جب انسان کہتا ہے تو کلی کے اندر جتنے بھی مصادیق ہیں وہ سب کے سب اس کے اندر آ جاتے ہیں، لیکن بے وجہن آتے ہیں، بے جہتن آتے ہیں، امراتن آتے ہیں، یا مرآتن آتے ہیں، کہ کون سا ہے؟ مرآتن۔ واضح نہیں ہے؟ لِأَنَّ إِذَا تَصَوَّرْنَا الْعَامَّ، کیونکہ جب ہم عام کو تصور کرتے ہیں تو حقیقت میں فقط تصورنا، تو حقیقت میں ہم تصور کر لیتے ہیں کس چیز کو؟ جمیع افراد ہی، عام تمام افراد کے، لیکن بے نفس ہی تصور کرتے ہیں نہ، بے وجہ ہی تصور کرتے ہیں۔ فَيُمْكِنُ الْوَضْعُ لِنَفْسِ ذَلِكَ الْعَامِّ مِنْ جَهَةِ تَصَوُّرِهِ بِنَفْسِهِ، فَيُمْكِنُ الْوَضْعُ لِنَفْسِ ذَلِكَ الْعَامِّ، پس وضع کرنا ممکن ہے اس عام کے لیے، من جہت تصوره بنفسه، اگر خود اس عام کے لیے وضع کر دیتے ہیں فیکون من القسم الثانی، تو وضع عام موضوع لا عام بن جاتا ہے۔ وَيُمْكِنُ الْوَضْعُ لِأَفْرَادِهِ مِنْ جَهَةِ تَصَوُّرِهَا بِوَجْهِهَا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ خود عام کو بے نفس سے ہی تصور نہ کریں، بلکہ اس کو ایک آئینہ اور عنوان بناتے ہوئے اس کے افراد کو تصور کریں، یہ بھی ممکن ہے۔ واضح ہے؟ وہ دونوں چیزیں ممکن ہیں۔ وَيُمْكِنُ الْوَضْعُ لِأَفْرَادِ عَامٍ مِنْ جَهَةِ تَصَوُّرِهَا، جیسے کہ وہ افراد عام تصور ہو چکے ہیں لیکن بے نفسی تصور نہیں ہوئے، بے وجہ، بے وجہ تصور ہوئے۔ فَيَكُونُ مِنَ الثَّالِثِ، تو قسم ثالث ہو جائے گی وضع عام موضوع لا خاص، بخلاف الامر فی تصور الخاص سے، بخلاف چوتھے قسم۔ فَلَا يُمْكِنُ الْوَضْعُ مَعَهُ إِلَّا لِنَفْسِ ذَلِكَ الْخَاصِ، خاص میں فقط ایک وضع ممکن ہے، خاص کو تصور کریں، خاص پر حکم لگا دیں، تو کون سی قسم بن جائے گی؟ وضع خاص موضوع لا خاص، پہلی قسم بن جائے گی، یہ ممکن ہے، یہ ممکن۔ وَلَا يُمْكِنُ الْوَضْعُ لِلْعَامِّ میں کہاں گئی عبارت؟ فَلَا يُمْكِنُ الْوَضْعُ مَعَهُ إِلَّا لِنَفْسِ ذَلِكَ الْخَاصِ، خود اس خاص کو تصور کر سکتے ہیں۔ وَلَا يُمْكِنُ الْوَضْعُ لِلْعَامِّ، لیکن خاص کے اندر سے خاص کو چہرہ اور آئینہ اور وجہ اور عنوان نہیں بنا سکتے، پس خاص کے اندر سے عام کو تصور نہیں کر سکتے۔ نہ بے نفسی عام تصور ہوا، کیونکہ بے نفسی ہوتا تو وضع عام موضوع لا عام بن جاتی، نہ بے وجہی تصور ہوا کیونکہ بے وجہی میں خاص میں طاقت نہیں تھی، پس عام تصور ہی نہیں ہوا۔ ولا يمكن الوضع للعام، پس عام کے لیے وضع ممکن نہیں ہے۔ کیوں ممکن نہیں؟ لأن لم نتصور ہوا اصلا، ہم نے اصلا تصور نہیں کیا۔ کیا مطلب اصلا کا؟ لا بنفسی، اصلا کی تفسیر کر رہے ہیں، لا بنفسی ہی بحسب الفرض، بے نفسی تصور نہیں کیا ورنہ قسم دوم بن جاتی۔ ولا بے وجہی، اور نہ بے وجہی تصور کیا کیونکہ خاص وجہ نہیں بن سکتا عام کے لیے۔ اس تعلیلیہ، اس لیس الخاص وجہا لہو، خاص وجہ اور عنوان نہیں بن سکتا لہو اس عام کے لیے۔ وَيَسْتَحِيلُ الْحُكْمُ عَلَى الْمَجْهُولِ الْمُطْلَقِ، اور مجهول المطلق پر حکم نہیں لگا سکتے۔ واضح ہو رہی بات؟ ایک صلوات پڑھنے محمد والا۔